اکابر کی بزرگان دین کی مجالس میں اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی اپنے زمانے کے مشائخ میں گزرے ہیں، انہوں نے وہ تمام امور اس میں جمع کیے ہیں جس کے جو ہمیں مطلوب ہے ہمارے اکابر اور مشائخ کی زندگی اس کے مطابق گزری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں ہر عمل کی بنیاد اخلاص پر رکھی۔ اگر اخلاص ہے وہ عمل قابل قبول ہے، اور خدا نہ خواستہ اخلاص نہیں ہے تو وہی عمل منہ پر پھینک کر مار دیا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حضرات مشائخ بزرگان دین نے ہر زمانے میں اپنی تربیت گاہوں سے اور اپنی خانقاہوں سے جو سبق دیا وہ اخلاص کا دیا۔ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اوراد، اشغال، اذکار میں مشغول ہیں صرف اس لیے کہ اللہ اپنے اندر اخلاص کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمود ابن لبید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے حق میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اندیشہ، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، شرک اصغر یہ ہے کہ آدمی کا عمل اللہ کے لیے ہونے کے بجائے کسی اور غرض کے لیے ہو۔ ہر عمل کا اصل ثمرہ، اصل نتیجہ، اس کی اصل غرض و غایت اور فائدہ یہ کہ ہر مسلمان اپنا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اخلاص ہے۔ نماز پڑھ رہا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ کر رہا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں آدمی میں بغیر مجاہدے کے پیدا نہیں، کیونکہ شیطان دشمن ہے، ہر عمل کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ اخلاص اختیار کریں؟ اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے بھی علماء نے ترکیبیں بتائی تاکہ اس شیطان کی شیطنت اور شرارت سے ایمان والا محفوظ رہے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ خدا نخواستہ وقت ضائع کرنا نہ ہو، بلکہ وہ آخرت کمانے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے وقت فرمائیں گے، اے لوگوں، جن لوگوں نے عمل کیا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم عمل کرتے تھے، یعنی جن کی نیت سے کرتے تھے، جن کو اپنے اعمال دکھانا چاہتے تھے، ریاکاری، سمعہ، دکھاوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں جاؤ، تمہارے عمل کا بدلہ وہ دیں گے، ذرا دیکھو تو صحیح ان کے پاس کوئی بھلائی اور خیر ہے، کیا وہ تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں کسی عمل کا؟ یہ بات ان لوگوں کو کہی جائے گی کہ دنیا میں جن کا عمل دھوکے کی بنیاد پر تھا، یعنی بدنیتی، ریاکاری، لوگوں کا دکھاوا، آخرت میں اسی بنیاد پر عمل ہوگا۔ چنانچہ منافقین مومنین کے مقابل جو دنیا میں ہر عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز بھی پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافق لوگ اللہ سے دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ بجائے اللہ کے دوسروں کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کے دھوکے کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، اور دھوکے کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اعمال کا ثواب قیامت میں ختم کر دیا جائے۔ کہا جائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، میرے پاس تمہارے عمل کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتے تھے۔ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا
تو ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ نیت ہی کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ثواب کمانے کی۔ من قام ایمانا واحتسابا، احتساب کے معنی اللہ سے ثواب کی امید رکھا۔ اور جب آپ نے اپنے عمل میں غیر کا حصہ ڈال دیا، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور نیت سے کر رہے ہیں، کوئی اور بنیت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بری ہو جاتے اور یوں کہتے ہیں تیرے اس عمل کی مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو تم جو لوگ عمل کر رہے ہو دنیا میں لوگوں کے لیے، میرے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہو عمل میں، مجھے شرکا کے مقابلے میں سب سے بے نیاز پاؤ گے، یعنی مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ بندوں کے عمل کے محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز، مشرکانہ عمل سے بے نیاز ہے۔ جس عمل میں اللہ کے علاوہ اوروں کا حصہ ہو جائے اللہ اس سے یکسو ہو جاتا، بے نیاز، بے پرواہ، انہیں اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تمہارے عمل سے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص ایسا عمل کرے جس میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اپنے عمل کا بدلہ وہیں جا کر لے لو جن کے لیے تم نے عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ یہ باقاعدہ اپنے نفس پر مجاہدہ، قربانی، دھیان اور خیال کر کے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ جو آدمی کوئی دنیا کے لیے عمل چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، بس اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں دے کر اب آئندہ اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، نعوذ باللہ، جس کے اندر اللہ کے راندہ درگاہ بندے داخل ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی درگاہ سے دور کر دیا۔ ہاں جو آدمی اپنے عمل سے آخرت چاہتا ہو، آخرت کا ثواب چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی، یہی ثواب کا حاصل ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوں گے اسی کو ثواب و رحمت فرمائیں گے۔ لہذا جو آدمی آخرت کا خاصگار، اللہ تعالیٰ کی رضا کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، ایسے لوگوں کے عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اس لیے آدمی ہر عمل سے پہلے اچھی طرح نیت کرے، اچھی طرح دھیان کرے، اپنے دل کو اچھی طرح متوجہ اللہ، یہ توجہ اللہ ہی اخلاص ہے۔ جو آدمی ثواب آخرت کی نیت سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ محنت کرے گا اس کی محنت اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر ہے۔ ان آیات کریمہ میں بڑی وضاحت سے اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو کوئی رضا خداوندی کے لیے عمل کر رہا ہے اس کے لیے آخرت میں سب کچھ ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہے آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں اور عمل مقبول ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جو عمل بغیر اخلاص کے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور نیت سے ہو رہا ہو وہاں سوائے محنت اور تھکان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آدمی عمل کر کے اپنے کو نعوذ باللہ تھکا رہا ہے اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، بہت سے روزے داروں کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزے کا جو اجر عظیم، روزے کا جو ثواب، اللہ کے ہاں کی جو خوشنودگی ہے وہ جب ملے گی جب نیت کرے، اور اگر روزے میں اخلاص نہیں ہے تو اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے، اپنے کو محنت اور تکان میں ڈالنے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ فرمایا حدیث میں بہت سے شب بیدار ہیں، رات کو جاگتے، نفلیں پڑھتے، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن انہیں بھی جاگنے اور تھکنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے۔ یعنی نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب نہیں ہے
تو ظاہر ہے ثواب کس چیز کا ملے؟ ایک حکیم اور عقل مند بزرگ کا قول ہے کہ ریاکاری یا اپنی شہرت، اپنے کو مشہور کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، بڑی مسجدوں میں رہنے والا اور نمازیں پڑھنے والا ہوں، ریاکاری اور شہرت کے لیے عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ککریوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر بازار پہنچ رہا ہو، لوگ دیکھ دیکھ کر کہتے ہوں کہ بھائی اس کی تھیلی تو بہت اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کو لوگوں کی اس گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ملے، اگر وہ اس سے کچھ خریدنا چاہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ ایسے ہی ریا، شہرت کے لیے عمل کرنے والے لوگوں کو واہ واہ دنیا میں مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، لوگوں کے درمیان وہ بڑا بن جائے گا، مگر آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قرآن نے اعلان کیا ہم لوگ ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا عمل سوائے پریشان غبار کے کچھ بھی نہیں۔ غبار جیسے ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، بغیر اخلاص کے عمل اس طرح ہواؤں میں اڑ جائے۔ جو اعمال غیر اللہ کے لیے ہیں ان میں بجائے ثواب کے وہ بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائے، جسے غبار کہا جاتا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے ذرات دن میں سورج کی شعاؤں میں نظر آتے ہیں۔ دھوپ میں آدمی اگر سورج کی چمک دمک دیکھے تو اسے اس چمک میں شعاؤں میں کچھ ذرات نظر آتے ہیں جو ہاتھ نہیں آتے اور آدمی کے کام بھی نہیں آتے، بس آدمی کا عمل ایسا ہو جائے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں، اور یہ بھی مجھے پسند ہوتا ہے کہ لوگ میرے اس عمل پر کوئی کلمہ خیر کہیں، میرے اس عمل کو اچھا سمجھیں۔ حضرت یہ کیسا ہے؟ اگر میرے دل میں اللہ کی رضا کے ساتھ یہ خیال بھی آ جائے کہ لوگ میرے اس عمل کو پسند کریں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی تمنا کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام صرف اللہ کے لیے کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص 7 عمل 7 چیزوں کے بغیر کرے گا وہ اپنے عمل سے کچھ بھی نفع نہیں اٹھائے۔ 7 عمل ہیں اور ان میں 7 نیتیں ہو جائیں، 7 غرضیں، ان 7 چیزوں کے وہ بغیر کر رہا ہو وہ اپنے عمل سے کوئی نفع اٹھائے۔ پہلے یہ کہ خوف پر عمل کرتا ہے مگر بچتا نہیں، اللہ کے خوف کا زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن گناہوں سے بچتا نہیں۔ تو یہ خوف جو اللہ تعالیٰ کا وہ ظاہر کر رہا ہے، بغیر بچے اور بغیر عمل کیے خالی خوف فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی یوں تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، اللہ کی وعید سے ڈر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر اس کے باوجود لوگ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں پڑا ہوا، تو اس کا کہنا کس کام آئے گا؟ یہ کہنا کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے طلب کے بغیر ثواب کی امید رکھنا، دل میں نہ تڑپ نہ طلب اور سمجھتا ہے کہ میرے عمل پر ثواب ملے گا، یعنی یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ رہا ہوں لیکن اعمال صالحہ کا شوق اور ذوق اور توجہ اللہ عمل میں جو اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ اسے حاصل نہیں۔ تو خالی شوق اور رجا بغیر اس عمل کے کوئی فائدہ نہیں دے، اس کا یہ کہنا بھی اسے فائدہ نہیں۔ اسی طرح جو آدمی بلا قصد نیک عمل کی نیت کر لے، نیک عمل کرنے کی نیت کرے مگر عملی طور پر انہیں اختیار کرنے کا ارادہ نہ کرے تو یہ نیت بھی کوئی فائدہ نہیں دے۔ آدمی نیک عمل کی نیت کر رہا ہے لیکن آگے نیت کے بعد جب عمل کا نمبر آیا اس میں سستی کر رہا ہے، تو ایسی نیت کا، عمل صالح کی نیت کا کیا فائدہ جب اس کے آگے عمل نہ ہو۔ اسی طرح جو عملی کوشش کے بغیر، نیک اعمال کے بغیر اللہ سے دعا کرتا اور مانگتا ہو، دعا مانگ رہا ہو مثلاً یہ کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائے
لیکن نہ کوئی محنت، نہ کوئی کوشش، نہ کوئی ارادہ، تو خالی دعا کرنے سے کیا نفع ہو؟ یہ دعا کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے کوئی نفع نہیں دے گی جب تک کہ ہمت کے ساتھ عمل میں نہ لگے۔ اسے چاہیے کہ عملی محنت کرے، خالی زبانی جمع خرچ نہیں۔ قرآن نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے راستوں میں چلتے محنت کرتے، یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت، یہی مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ نام ہے اتباع شریعت کا، اللہ کے اوامر پر چلنے کا۔ جو آدمی یہ محنت کرے، مشقتیں اٹھائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور راستہ دیں گے اور ان کے لیے راستے کھولیں گے اور انہیں توفیق عطا فرمائیں گے نیک اعمال کی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ لمع المحسنین۔ اسی طرح پانچواں کام آدمی کا استغفار ہے۔ 7 چیزیں ہیں کہ آدمی کرے لیکن اس کے ساتھ 7 عمل لگائے جائیں گے، مگر وہ نیت کر رہا ہے عمل نہیں۔ مثلا ایک آدمی استغفار کر رہا ہے مگر دل میں ندامت نہیں۔ ہمارا یہی حال ہے، لوگوں کے سامنے توبہ توبہ، استغفار، استغفر اللہ، نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جہاں اصل توبہ اور استغفار ہے کہ دل کا پختہ ارادہ ہو کہ جان نکل جائے گی مگر گناہ نہیں کروں گا، یہ اگر ندامت نہیں ہے، خالی زبان سے استغفر اللہ پڑھنا بغیر عمل کے کبھی فائدہ نہیں۔ اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور پختہ ارادہ کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے اصل توبہ استغفار۔ حضرت رابعہ بصریہ، اللہ کیسی عابدہ عورت گزری ہیں، توبہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، استغفارنا یحتاج الی، ہمارا تو استغفار بھی گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ سچی توبہ نہیں، اللہ کے ہاں سچی توبہ وہ ہے جو قرآن نے نقل کی ہے صحابہ کی۔ وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، قرآن نے بیان کیا۔ صحابہ ایسی توبہ کرتے تھے، یوں سمجھتے تھے گناہ کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی میں کہ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے۔ آدمی اتنا گھٹ جاتا ہو گناہ کر کے اور ایسا شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کرے، یہ استغفار اس کے لیے نافع ہے۔ کیسا نافع ہے؟ حضرت نے ایک موقع پر ایک صحابیہ کے بارے میں یہی فرمایا کہ جب اس نے گناہ سے توبہ کی اور لوگوں نے گناہوں پر اسے شرمندگی دلائی، یہ عورت کیسی گناہ گار، حضرت کے ہاں توبہ پہنچ چکی تھی۔ فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو اس عورت کے بارے میں؟ دیکھو اس نے ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے والوں پر اگر تقسیم کر دی جائے سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ توبہ ہے کہ جس میں آدمی دل کی ندامت، ہم رات دن توبہ توبہ استغفار کر کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، یہ استغفار خدا کے یہاں کبھی کام نہیں آئے۔ لہذا استغفار مع ترک العمل والندامہ، مع الندامت و ترک العمل۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ باطن سے تو بے پرواہ ہو کوئی آدمی، اندرون سے اپنے دل کے رذائل سے، حسد، عناد، کینہ، حرص، لالچ، طمع، ان سب سے تو بے پرواہ اور ظاہری اعمال میں لگ رہا ہے، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب روزے رکھ رہا ہے، لیکن قلب اس کا تمام رذائل سے بھرا ہوا ہے، یہ اعمال کبھی کام نہیں آئے۔ اعمال کے ظاہر باطنی آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ کے ہاں عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ 7ویں چیز یہ کہ عمل تو پوری محنت کوشش سے کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف دل کی توجہ نہیں، مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یہ نیکی اور طاعت بھی کسی کام کی نہیں، محض نفسانی دھوکہ ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے شیطان کی ان شیطنتوں اور شرارتوں سے ہمیشہ بچیں، کسی بڑے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور تربیت کہ نیک اعمال کس انداز سے کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے گھڑ دوڑ کی طرح نمودار ہوں گے
اور ایک روایت میں وہ دنیا کو دین کے عوض کمائیں گے، دین کے ذریعے بھی دنیا کمائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایک روایت میں ہے وہ دنیا کے مال میں چھینا جھپٹی کریں گے، حالانکہ وہ بھیڑ کی کھال جیسے نرم اور ملائم لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے، ان کی زبانیں شکر سے میٹھی ہوں گی مگر دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم میرے بارے میں دھوکے میں ہو یا میرے ساتھ جرت کر رہے ہو کہ دل کا حال ایسا اور ظاہری عمل میں لگے ہوئے ہو؟ سنو، مجھے اپنی ذات کی قسم، ایسے فتنے میں تمہیں مبتلا کروں گا کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ تمہارے فتنوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جو آدمی بغیر اخلاص اعمال میں لگتا اور ظاہر کو بناتا اور باطن کو بگڑتا رکھتا ہو، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سب اپنی زندگی میں فتنوں میں مبتلا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چھپ کر کوئی عمل کرتا ہوں مگر وہ ظاہر ہو جاتا، میرا نہ ارادہ ظاہر کرنے کا، نہ دکھاوے کا، نہ ریاکاری کا، نہ سمعے کا، میں تو بہت کوشش محنت سے عمل اس طرح کرتا ہوں کہ اللہ ہی کو پتا رہے، کسی اور کو نہیں، لیکن لوگوں کو میرے نیک عمل کی خبر ہو جاتی، وہ مجھے سناتے بتاتے ہیں تو میرا بھی جی خوش ہو جاتا ہے، یہ ان کی یہ خوشی اور تعریف سن کر، حضرت اس عمل پر مجھے ثواب ملے گا، میں نے چھپ کر عمل کیا لیکن لوگوں پہ خود بخود ظاہر ہو گیا، میں نے ظاہر نہیں کیا، اور جب میرا اچھا عمل ان پر ظاہر ہوا تو مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ انہوں نے میرا یہ نیک عمل دیکھا اور خوش ہو رہے ہیں، تو کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ فرمایا تجھے چھپانے کا اجر ملے گا، اپنے ارادے اور قصد سے ریا نہ رکھو، چھپانے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد اگر اظہار ہو جائے یہ اللہ کا تم پر انعام ہے، اللہ، وہ اللہ کا انعام کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تمہارے نیک عمل کے اثرات ڈالے۔ لہذا چھپ کر عمل کرنا یعنی نیت اللہ کی رضا، بس یہ کافی۔ مطلب یہ کہ ایک اپنے عمل کا دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بننا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تمہارا عمل لوگوں کے لیے نمونہ بنے گا، تم چھپ کر کر رہے ہو، لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہیں بھی خیال ہوگا کہ جس طرح یہ چھپ کر عمل کر رہا ہے میں بھی اسی طرح عمل کروں۔ اور یاد رکھو، جو شخص کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کی اچھائی کا بدلہ اسے ہمیشہ ملتا ہے، قیامت تک اس کی اچھائی کا بدلہ جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب ملے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک بڑے امام کبیر اور محدث گزرے ہیں، حضرت ابو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی روایت ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے کے عمل کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، ایمان والوں کے اعمال فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اور وہ فرشتے جب لے جاتے ہیں اسے بہت بڑھاتے چڑھاتے ہیں، خوب اس کی تحسین و توصیف کرتے ہیں، اور جہاں تک اللہ کو منظور ہے وہ عمل لے کر پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بذریعہ وحی فرماتے ہیں کہ تم میرے بندے کے اس عمل کو لے کر آئے ہو اور تم اس کے محافظ ہو، تمہاری نگاہ اس عمل ظاہر پر ہے، یاد رکھو میری نگاہ اس کے قلب پر ہے، اس کے باطن قلب پر۔ میرے اس بندے نے اپنا عمل اگر دل سے میرے لیے کیا ہے تب تو وہ میرے ہاں معتبر ہے، اور اگر خالی تم اس کا نیک عمل لے کر خوش ہو رہے ہو اور باطن قلب کے اعتبار سے وہ نیت نہیں رکھتا تو یاد رکھو میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے معلوم ہوا کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، جب تک اخلاص نہ آ جائے وہ عمل اعلیٰ علیین میں نہیں پہنچتا۔ اعلیٰ علیین میں جو اعمال بندوں کے آسمانوں پر جاتے ہیں وہ جب آدمی اللہ کی رضا کی نیت کرے، اور یہ رضا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں جب آدمی اس میں محنت کرتا ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں، مجھے فقہاء اور علماء کی ایک جماعت نے یہ بات بتائی ہے کہ سمیرہ صبحی نے اپنا قصہ سنایا۔ سمیرہ صبحی
کہ میں مدینہ طیبہ گیا، واقعہ سنا رہے، وہاں ایک شخص کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو رہے تھے مسجد نبوی میں بھی پہنچ گیا، حلقہ لگ رہا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا حلقہ، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کی مجلس، ان کی زیارت، ان کا حلقہ دیکھ کر قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھا لوگوں کو حدیث سنانے میں مشغول۔ جب فارغ ہوئے اور کچھ تنہائی نصیب ہوئی تو میں نے عرض کیا ان سے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے آپ کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جو آپ نے اپنے کانوں سے اور حضرت کی زبان مبارک سے سنی ہو، ڈائریکٹ سنی اور یاد کیا ہو، میں آپ سے یہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بیٹھیے، قریب آ جائیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ سنو، یہ حدیث جب حضرت نے میرے سے بیان کی ہے، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت کی یاد میں۔ مجھے بہت ڈر لگا، میں نے حدیث سنانے کی درخواست کی، حضرت پر یہ حال طاری ہوا، کچھ دیر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت کو افاقہ ہوا، بھائی ادھر بھی جگہ ہے، تھوڑی مل جائے، اپنے ساتھیوں کو یہاں تھوڑا سا مل کر بیٹھے، ادھر بھی جگہ ہے بھائی، ادھر تشریف لے آئیں، قریب آ جائیں، ادھر یہاں آ جائیں، اس طرف تشریف لے، جگہ ہے، قریب آ جائیں۔ اللہ، حضرت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، جلدی سے رومال سے اپنا چہرہ مبارک صاف فرمایا، فرمانے لگے تم حدیث سننے آئے ہو، میں ضرور حدیث سناؤں گا۔ حضرت نے مجھ سے وہ حدیث ارشاد فرمائی ہے اور میرے اور حضرت کے درمیان کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ دوبارہ کہا اور چیخ مار کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ ان حضرات کا حال تھا، حضرت کے پیغامات و تعلیمات اس اہتمام سے لوگوں کو پہنچاتے کہ وہ دل کے اندر اتر جاتے تھے۔ حضرت دیر تک پڑے رہے مسجد میں، تھوڑی دیر میں ہوش آیا، پھر چہرہ صاف کیا، فرمایا تم حدیث سننے آئے ہو، ضرور سناؤں گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی ہے۔ اور یہ کہہ کر تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، چہرہ صاف کیا اور فرمایا دیکھو حضرت نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے، سنو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ تمام امتیں آدم سے لے کر قیامت تک گھٹنوں کے بل میدان حشر میں جمع ہوگی، سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہو۔ سب سے پہلے چند آدمیوں کو پکارا جائے گا، فرشتہ اعلان کرے گا، ان میں ایک شخص ہوگا، اعلان ہوگا کہ قریب آئے جس نے قرآن پاک یاد کیا اور وہ حافظ قرآن ہے۔ ایک وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس نے اپنا مال و دولت دنیا میں اللہ کے راستوں میں خرچ کیا۔ تینوں کو بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے قیامت کے دن میں نے تجھے اپنا علم دیا، کلام پاک، قرآن پاک، جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ عرض کیا گا بے شک۔ ارشاد ہوگا تو نے اس علم پر کیا عمل کیا ہے؟ عرض کرے گا اے اللہ رات دن قرآن پڑھنے میں لگا رہا اور لوگوں کو پڑھانے میں مشغول رہا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ حضرت یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تیرا تو خیال یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان قرآن پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا قاری ہے اور یہ بہت قرآن پڑھنے والا ہے۔ سن، یہ دنیا میں کہا جا چکا ہے، آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر مال والے کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا میں نے تمہیں دنیا میں مال دیا، کیا کیا تم نے مال کے ساتھ؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے رشتہ داروں پر خرچ کیا، صلہ رحمی میں کیا، غریبوں پر کیا، ناداروں پر صدقہ کیا، اپنے انفاق بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی تصدیق کریں گے تیرا تو ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے تیرا مال دیکھ کر بھائی بڑا سخی آدمی ہے، یہ تو بہت داتا ہے اور بہت دینے والا، بہت خیرات کرنے والا ہے۔
چنانچہ یہ بات دنیا میں کہی جا چکی تیرے لیے، تیرے عمل کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے، اب قیامت میں کچھ نہیں ملے۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا، شہادت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں۔ اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں طاقت دی، قوت دی، عزت دی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ عرض کرے گا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا ہے، اور ایسا جہاد کیا کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، قتل ہو گیا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی اس کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور کہیں گے تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں گے، بہت بہادر، بہت اللہ کے راستے میں جان لگانے والا۔ سنانچہ کہا جا چکا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مار کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ تینوں وہ پہلے شخص ہوں گے جن کو حکم ہوگا کہ ان کا چہرہ نیچے کرو اور ان کی ٹانگیں اوپر کرو اور الٹا لے جا کر ان کو جہنم میں ڈال دو اور انہیں جہنم میں دھونکا جائے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ اتنا روئے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے نبی کی ان تعلیمات میں سب سے بڑی بنیادی چیز اخلاص سمجھتے۔ قرآن نے بھی کہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ محض دنیا کی زندگی اور حیات دنیاوی کی بہار چاہتے ہو اور ان کی دنیا کی غرض ہو صرف، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور دنیا میں ان کے حق تلفی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہو۔ عبداللہ ابن حنیف الانطاکی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب وہ اپنے اعمال کا ثواب لینا چاہے گا فرمائیں گے کیا ہم نے دنیا میں تجھے تیرا ثواب نہیں دیا؟ کیا ہم نے تجھے دنیا میں مجلسیں نہیں دی؟ کیا دنیا میں ہم نے تجھے عزت نہیں دی؟ کیا دنیا میں ہم نے تجھے سرداری نہیں دی؟ ہم نے تیری خرید و فروخت اعمال جن چیزوں کے لیے کر رہا تھا وہ دنیا ہی میں کر دیا اور دنیا تیرے لیے آسان کر دی، اب آخرت میں تیرے اس عمل پر کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق اور اللہ کی رضا طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اذان ہونے والی ہے بھائی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ کب آئے ایک سال کا مولانا ماشاء جی ماشاء اللہ، اہلا وسہلا۔